آج تمہارے خیالات اگر دنیا داری کی طرف چلے گئے ہیں تو تمہاری ترقی روحانیت میں کیسے ہوگی؟ نہ تمہیں اپنی زبان پر کنٹرول ہے، نہ تمہیں اپنی آنکھوں پر کنٹرول ہے، تمہاری آنکھیں ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہیں، تمہارا نفس خواہشات کا انبار جمع کر رکھا ہے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ بھی مل جائے، یوں بھی ہو جائے۔ تم راہ سلوک، راہ گوہر میں کہاں چل رہے ہو؟ سرکار کے ذات سے کیسے لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی والا کنیکشن جڑے گا؟ بھئی یہ تو انتہا کی بات ہے نا، لحموں کا لحمی، تمہارا گوشت میرا گوشت، جسموں کا جسمی، تمہارا جسم میرا جسم، من تو شدم تو من شدی، تاکس نہ گوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ یہ انتہا کا اسٹیج ہے، اس کی ابتدا قلب کے کنیکشن سے ہوتی، ترقی کر کے آگے جاتا ہے۔ نفس کا پاک ہونا، یہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نفس ہے۔ لہذا روحانیت میں کوئی بھی مرتبہ، کوئی بھی نشان اس کی طہارت کے بغیر تصور بھی نہیں ہے اس کا، جب تک نفس پاک نہ ہو جائے۔ اب چلو، میں اس زبان کو گارنٹی بنا کے کہوں کہ تم کچھ نہ کرو، مالک کی ذات کو گواہ بنا کر کہوں تم کچھ نہ کرو، میں 7 دن میں تمہارا نفس پاک کر دوں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 7 دن کے بعد جب نفس پاک ہوگا تو تم گناہوں سے مکمل اجتناب برت لوگے؟ پاک کرنے کے بعد پھر تم نے اگر وہی گناہ دوبارہ شروع کیے، وہی پھر کتا بن جائے گا وہ۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنا وقت ضائع مت کرو، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ اپنی زبان کو لگام دو، گناہوں سے دور رہو، فراڈ، جھوٹ، بہتان، غیبت، ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ جب باز آ جاؤ گے نا تو تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، دنوں کے اندر خوشخبری تمہیں مل جائے گی کہ جا تیرا نفس پاک ہو گیا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ جب کسی کا نفس پاک ہوتا ہے نا ندیم، نفس پاک ہوتے ہی سرکار اس کو دربار مصطفیٰ میں لے جاتے ہیں۔ جس دن تیرا نفس پاک ہوا تو دیکھے گا غنودگی یا خواب میں دیکھے گا کہ سرکار تیرا ہاتھ پکڑ کے حضور کے قدموں میں لے گئے، تو نے سر اپنا حضور کے قدموں میں رکھا ہوا ہے، دیدار رسول نصیب ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھے گلے لگائے۔ یہ اس کی نشانی ہوگی جس دن نفس پاک ہو جائے۔ تو لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، یہ اسٹیج آئے گا، لیکن ابتدا یہیں سے ہوگی نا، یہ نفس کی طہارت، نفس کی پاکیزگی سے۔ اب دیکھو بھائی، میں مثالیں دیتا ہوں تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں آپ کی بے عزتی کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کا یہی تھا نا کہ جو ہماری بے عزتی کی ہے محفل میں، برائی۔ اب میں آپ کو یہیں سے مثال دوں گا نا۔ اب دیکھو یہاں کتنے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا بھائی؟ انوار بھائی ہیں، امجد بھائی ہیں، غفور بھائی ہیں، فرید بھائی ہیں، جے ڈی ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ کتنے سال ہو گئے تم؟ روحانی طور پر کیا ہنر ہے تمہارے پاس؟ 30 سال 35 سال کی رفاقت میں کیا ملا ہے تمہیں یہ تو پتہ نہیں چلا آج تک تمہارے برابر میں کون بیٹھا ہے، اور کیا پتہ چلے گا؟ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ کم سے کم یہ چیز ہی اپنے اندر دیکھ کر بتاؤ موجود ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تم کو اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں ہے۔ تمہاری ترجیح گوہر شاہی اول نہیں ہے۔ تم پہلے اپنے آرام، اپنا کام، اپنا گھر دیکھتے ہو، بعد میں گوہر شاہی کی فکر کرو گے۔ یہی رکاوٹ ہے۔ تمہاری زندگی کا اولین مقصد گوہر ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کا اولین مقصد یہ مشن ہونا چاہیے۔ تمہاری دولت ایمان ہے، کرنسی نہیں ہے۔ تمہارا سرمایہ نسبت گوہر شاہی ہے، تمہاری منزل وفائے گوہر ہے، گوہر کی نوکری اور چاکری ہے۔ آج تمہارے خیالات اگر دنیا داری کی طرف چلے گئے ہیں
تو تمہاری ترقی روحانیت میں کیسے ہوگی؟ نہ تمہیں اپنی زبان پر کنٹرول ہے، نہ تمہیں اپنی آنکھوں پر کنٹرول ہے. تمہاری آنکھیں ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہیں. تمہارا نفس خواہشات کا انبار جمع کر رکھا ہے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ بھی مل جائے، یوں بھی ہو جائے. تم راہ سلوک، راہ گوہر میں کہاں چل رہے ہو؟ غور کرو، تدبر کرو، گوہر کو اپنی پہلی اور آخری ترجیح بنا کر دیکھو. آج بناؤ، کل دیکھو کیا ہوگا تمہارا. لحموں کا لحمی، جسموں کا جسم. اپنا گوشت اتنا پاک تو کر کہ اس کا گوشت تیرے گوشت میں سمانے سے پہلے شرمندہ نہ ہو. اتنا پاک تو کر اپنا لحم. اپنا جسم اعظم تو بنا، اس قابل تو بنا کہ وہ آ جائے اور اسے پریشانی نہ ہو کہ یہ کہاں غلاظت میں آ گیا میں. ہے نا بھائی؟ ایک لقمہ حرام کا نہیں جانا چاہیے. نہیں ہے کھانے کو تو فاقہ کر لینا. کسی غیر کا مال اٹھا کے نہیں کھانا. غیرت ایمان کے لیے ہے تاکہ ایمان پر داغ نہ پڑے. یہ حیا، یہ غیرت ایمان کا حصہ ہے. جس کے دل میں نور ہے، ایمان ہے، وہ بے حیا نہیں ہو سکتا، وہ بے غیرت نہیں ہو سکتا، کیونکہ نور اس کے قلب، اس کی حیا، اس کی غیرت کی حفاظت کرتا ہے. بے حیائی مومن اور مومنہ میں نہیں ہو سکتی. TV, the place to connect with God.